مصنف و مترجم کتب کثیرہ، حضرت قبلہ مفتی اعظم پاکستان کی معیت میں جنہیں ایک لمبا عرصہ خدمت دین کرنے کا شرف و اعزاز ملا اور تنظیم المدارس کو بامی عروج تک پہنچانے میں اس عظیم ہستی کا بھی بڑا کردار ہے۔ میری مراد سابق رکن اور ممبر اسلامی نظریاتی کونسل، شیخ الحدیث، استاذ الاساتذہ حضرت قبلہ مفتی محمد صدیق ہزاروی صاحب، شیخ الحدیث جامعہ اجویریہ لاہور، ان کی خدمت میں انتہائی ادب سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ اپنے مواعظ حسنہ سے ہمیں مستفیض فرمائیں۔ حمد و صلات کے بعد قابل صد احترام حضرت علامہ صاحبزادہ عبد المصطفیٰ ہزاروی دامت برکاتہم العالیہ، شیخ الجامعہ جامعہ نظامیہ رضویہ اور ناظم اعلیٰ تنظیم المدارس اہل سنت و جماعت پاکستان، شیخ الحدیث استاذ العلماء حضرت علامہ حافظ محمد عبدالستار سعیدی دامت برکاتہم العالیہ، ہمارے لیے نہایت عزت اور احترام کی قابل شخصیت محترم جناب صاحبزادہ ڈاکٹر سید طاہر رضا بخاری صاحب زیدہ مجد العالی، جامعہ نظامیہ کے جملہ اساتذہ کرام اور مجلس علماء نظامیہ کے ارباب اختیار، میں سب سے پہلے آپ حضرات کو اس عظیم الشان سیمینار کے انعقاد پر مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اس دفعہ خاص طور پر النظامیہ کا مفتی اعظم نمبر چھاپنے کے لیے فاضل نوجوان، فاضل جلیل علامہ شکور احمد ضیاء صاحب نے بڑی محنت کی ہے، چونکہ وہ مجھ سے بھی رابطے میں رہے ہیں اور جو معلومات میں ان کو فراہم کر سکتا تھا کوشش کی ہے کہ ہم تک پہنچائی جائے۔ اسی سلسلے کا یہ سیمینار ایک خوش آئند ہے۔ میں 36 سال حضرت قبلہ مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر رہا۔ 1968 میں خانے وال کا مدرسہ چھوڑ کر یہاں آیا اور اس وقت سے لے کر 2003 آپ کے وصال کا سال، اس دوران آپ کے ساتھ وابستگی نہیں کہتا، آپ کی خدمت میں، آپ کی غلامی میں، آپ کی ہدایات کے مطابق اور تربیت کے مطابق جس طرح حکم ہوتا رہا، کام کرتا رہا۔ میں خانے وال میں جب پڑھتا تھا تو ہمارے جامعہ کے باہر صوفی ریاض صاحب بڑے اچھے نعت خوان تھے، ان کی دکان تھی۔ کبھی کبھی ہم اس دکان پر جب بیٹھتے تو ایک تذکرہ ہوتا تھا کہ لاہور میں ایک مولانا عبد القیوم ہزاروی صاحب ہیں۔ چونکہ مفتی والی بات میں آگے چل کر بتاؤں گا، عبد القیوم ہزاروی صاحب ایک نوجوان فاضل ہیں، بہت بڑے عالم ہیں، یہ تذکرہ ہوتا تھا۔ مجھے کچھ وہاں رہنا مشکل ہو گیا، کتابیں نہیں تھیں۔ اپنے استاذ گرامی مولانا غلام فرید ہزاروی رحمۃ اللہ علیہ سے اجازت لے کر میں نے 2 خط لکھے، ایک جامعہ نعیمیہ میں اور ایک جامعہ نظامیہ میں داخلے کے لیے۔ ان دنوں ہمارے دادا استاذ شیخ الحدیث بلکہ محدث کبیر علامہ غلام رسول رضوی رحمۃ اللہ علیہ بوجوہ یہاں تشریف لے آئے تھے۔
حضرت مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے سب کچھ ان کے حوالے کر دیا۔ تو مجھے جو خط لکھا وہ بڑے استاد صاحب نے لکھا کہ تم آ جاؤ، اور میرا داخلہ بھی انہوں نے کیا۔ بہرحال کچھ دنوں کے بعد وہ دوبارہ فیصل آباد چلے گئے۔ میں چونکہ بات لمبی کرنے کا وقت نہیں ہے، ان 36 سالوں میں حضرت مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے صبح شام دن ان کی جتنی بھی مصروفیات ہیں ان سب کو اپنی آنکھوں سے ملاحظہ کیا۔ شنیدہ کے بود ماند دیدہ، آپ تو سن کر ہش ہش کر رہے ہیں، ڈاکٹر صاحب نے کتنی عظیم باتیں فرمائی ہیں، تو ہم نے تو اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ میں 2-3 حصوں میں اس بات کو تقسیم کرتا ہوں۔ ایک ہے تدریس، ایک ہے ادارہ چلانا، اور ایک ہیں اہل سنت و جماعت کی تنظیمات۔ 1968 میں جب یہاں آیا، اس وقت ایوب خان کے خلاف تاریخ چل رہی تھی۔ جمعیت علماء پاکستان کی کوئی پوزیشن نہیں تھی، اور یہاں مجھے یاد ہے اس نیم کے نیچے سید محمود شاہ صاحب گجراتی اور دیگر جمعیت علماء پاکستان کے لوگ یہاں اکٹھے تھے، اور یہ مشورہ ہو رہا تھا کہ نصر اللہ خان سے یہ بات کی جائے کہ وہ جو ایک کمیٹی تشکیل دی جا رہی ہے اس میں ہمیں بھی شامل کیا جائے۔ اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جمعیت علماء پاکستان کے اس معاملے میں حضرت مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا کتنا بڑا دخل تھا کہ وہ سارے یہاں جمع ہوئے تھے جامعہ نظامیہ کے اندر۔ ایک بات تو یہ۔ پھر اس کے بعد جمعیت علماء پاکستان کی جب نشست ثانیہ ہوئی، حضرت صاحبزادہ فیض الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ پہلے اس کے امیر تھے۔ حالات کا کچھ تقاضا تھا، جامعہ نعیمیہ کے اندر بہت بڑا اجتماع ہوا، کنونشن ہوا، اور اس کنونشن کے انعقاد میں اور اس وقت جو ایک انتخابات ہوئے جس کے نتیجے میں شیخ القرآن علامہ ہزاروی صاحب رحمۃ اللہ علیہ مغربی پاکستان کے صدر منتخب ہوئے تھے۔ اس وقت مغربی اور مشرقی 2 پاکستان کے 2 صوبے تھے، اور علامہ عبدالحامد بدایونی رحمۃ اللہ علیہ پورے پاکستان کے جمعیت علماء پاکستان کے صدر منتخب ہوئے تھے۔ اس کنونشن کے انعقاد میں اور ان انتخابات کے اندر جو بہت بڑا حصہ تھا، حضرت قبلہ مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، حضرت علامہ مفکر اسلام قاضی عبدالنبی کوکب صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اور صاحبزادہ والا تبار صاحبزادہ قاضی فضل رسول صاحب، علامہ مولانا احمد علی قصوری صاحب، اور یہ علماء دن رات محنت کی۔ ان آنکھوں نے یہ نظارہ دیکھا کہ اسباق کا ناغہ نہیں کیا، اور بڑے بڑے اسباق، آج یہ بڑے اسباق لیتے ہوئے ہم کتراتے ہیں۔ بڑے بڑے اسباق پڑھاتے تھے مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ۔ اسباق پڑھانے کے بعد کبھی سرگودے جا رہے ہیں، کبھی فیصل آباد جا رہے ہیں، کبھی ملتان جا رہے ہیں، کنوینر کی حیثیت سے، کہ تاکہ لوگوں کی ذہن سازی کرنے کے بعد اس کنونشن کا انعقاد کیا جائے۔ یہ بہت بڑی محنت تھی حضرت مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی۔ اس کے بعد باوجود اگلے دن کے اسباق بھی، جامعہ کے لیے چندہ اکٹھا کرنا بھی، اس جامعہ کے مقدمات ہیں ان کو بھی، یہ سارے کام بیک وقت وہ ایک شخصیت کر رہے تھے جو اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ ایک تو یہ بات جمعیت علماء پاکستان کے لیے، پھر آپ فنڈ کس طرح دیتے تھے یہ بھی ایک اپنی جگہ ہے۔ پھر جماعت اہل سنت 2 بہت بڑی کانفرنسیں ہوئیں، ایک میلاد کانفرنس ہوئی تھی جو رائے بنڈ کے اندر ہوئی، اور ایک سنی کانفرنس ملتان میں، ایک طوفان کانفرنسیں تھیں۔ کتنے دن مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ ملتان میں بیٹھے رہے، اور حضرت غزالی اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے دست و بازو بن کر اجازت نہیں مل رہی تھی، لیکن بھرپور کوششیں کر کے اجازت دی۔ بہت بڑی کانفرنس ہوئی۔ یعنی اپنی زندگی میں آپ نے جمعیت علماء پاکستان، جماعت اہل سنت، اس کے تمام امور کے اندر بھرپور حصہ لیا، تنظیمات کے اندر ان کو پروان چڑھانے میں۔ اور پھر تنظیم المدارس تو اس کی بنیاد
جب رکھی گئی، نشست ثانیہ ہوئی، پہلی مرتبہ تنظیم المدارس غزالی زمان رحمۃ اللہ علیہ نے بنائی تھی، خود پرچے بناتے تھے، مدرسوں میں لے کر جاتے تھے۔ بہرحال وہ کچھ تعاون نہ ہونے کی وجہ سے کامیاب نہیں ہوئی۔ 1974 کے اندر اس کی نشست ثانیہ ہوئی، اور تمام اکابر علماء کی جو نظر انتخاب پڑی وہ حضرت مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ پر پڑی۔ مفتی صاحب دن رات اس کا کام کرتے تھے۔ مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جس طرح تنظیم کو پروان چڑھایا، اور پھر بڑی عجیب، ڈاکٹر صاحب عجیب بات یہ ہے، جب تنظیم المدارس کا 3-4 دن کا اجلاس ہوتا تھا، بلوچستان سے علماء آتے تھے، صوبہ سرحد سے علماء آتے تھے، سندھ سے، تو اس اجلاس کے اندر مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، حضرت علامہ شاہ مندورانی اور علامہ عبدالستار نیازی رحمۃ اللہ علیہ ماں کو بھی بلاتے تھے کہ تنظیم المدارس کے اجلاس کے اندر بھی جمعیت کا اجلاس بھی ہو جائے، اور تاکہ وہ دور دراز سے آنے والے لوگ بار بار نہیں آ سکتے، تو یہاں جمعیت کا اجلاس بھی یہیں مفتی صاحب منعقد کیا تھا۔ پھر تنظیم المدارس کے اجلاس میں جو یہ ہمارا محکمہ مذہبی امور ہے اس کے سیکرٹری کو بلاتے۔ اسی طرح افغانستان کے جو ہمارے مختلف سنی علماء تنظیموں کے جو سربراہان تھے، صبغت اللہ مجدی صاحب تھے، یہ لوگ ان کو یہاں بلاتے تھے اور تمام چیزیں ان کے سامنے رکھتے۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ تدریس کے علاوہ یعنی جمعیت علماء پاکستان، جماعت اہل سنت، تنظیم المدارس، یہ تمام کام جو ہیں ان کے لیے مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے آپ کو وقف کر رکھا تھا۔ کبھی ہم دوپہر کے وقت، حافظ صاحب کو بھی پتہ ہوگا، جب جا کر دفتر میں بیٹھتے مفتی صاحب فرمایا کرتے تھے جاؤ آرام کرو۔ یہ شفقت۔ ایک دن میں نے عرض کیا حضور دوپہر کو آپ آرام کر لیا کریں تھوڑا سا، تو فرمانے لگے کہ میں قبر میں آرام کروں گا۔ دوپہر کو ہم سارے اپنے قبر میں جا کر آرام کرتے تھے، مفتی صاحب بیٹھے رہتے تھے۔ کہاں سے ملے گی ایسی شخصیات؟ اور ایک اور عجیب، میرا یقین ہے کہ ان جتنے حضرات تشریف فرمائے ہیں کسی کی شادی میں مفتی صاحب سوائے میرے نہیں گئے، اور یہ نہیں کہ 2-4 گھنٹے کے لیے، رات اگلا دن پیدل چل کر میری برات کے ساتھ گئے ہیں۔ میں دولہا بنا ہوا ہوں، اور اس راستے میں ہم بننا جیسے کہتے ہیں زمین کا کھڑے ہیں۔ مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ مجھے فرماتے ہیں جلدی واپس آ جانا۔ کسی دولہا کو آپ یہ کہہ دیں تو اس پر کیا گزرتی ہوگی، لیکن مجھے پتا تھا۔ مفتی صاحب نے فرمایا جلدی واپس آ جانا، کچھ رجسٹر تیار کرنے ہیں، زکوٰۃ والوں نے آ کر چیک کرنے ہیں۔ الحمدللہ جس طرح مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ چاہتے تھے میں واپس آ گیا تھا۔ اس سے میں بتانا چاہتا ہوں کہ اپنے کام سے دلچسپی دیکھیں کہ اس پوزیشن میں بھی انہوں نے یہ کہا کہ واپس جلدی آنا ہے۔ مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، قاضی عبدالربیع کوکب صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا بہت آنا جانا تھا ہمارا، ان کے ساتھ بہت اٹھنا بیٹھنا۔ جب جمعیت علماء پاکستان کی نشست ثانیہ ہوئی، قاضی صاحب نے فرمایا مفتی صاحب چھوٹے چھوٹے لوگ اپنے ساتھ مفتی لکھتے ہیں، آپ کے فتوے عدالتوں میں کام دیتے ہیں، اور ایک حقیقت ہے جو کام مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا فتویٰ کرتا تھا وہ شاید ہی کہیں ہوگا، تو آپ اپنے ساتھ مفتی کیوں نہیں لکھتے؟ اس دن سے پھر مفتی صاحب نے خود تو نہیں کیا، لیکن آپ کو مفتی کہنا سب شروع ہو گئے۔ پھر ہم بھی مفتی صاحب کہتے تھے۔ جب یہ جامعہ نظامیہ کی عمارت بنی، یہ بھی ایک تاریخ ہے، کتنی مشکلات تھیں۔ جب یہ عمارت کھڑی ہو گئی تو قاضی عبدالربیع کوکب صاحب نے کہا مفتی صاحب یہ آپ کی کرامت ہے، یوں لگتا ہے کہ زمین کے اندر عمارت بن کر کے کھڑی ہو گئی جن حالات میں آپ نے اس کو بنایا ہے۔ بہرحال ایک تو ایسا یہ ہے، جتنی لمبی بات کروں لمبی ہو سکتی ہے۔ دوسرا حصہ میری گفتگو کا یہ ہے کہ جو چلے جاتے ہیں ان کا ذکر تو ڈاکٹر صاحب نے جس طرح فرمایا دلوں پر ان کی مسند ہوتی ہے، وہ تو کوئی نکال نہیں سکتا۔ کوئی بیان کرے یا نہ بیان کرے، سب کو پتہ حضرت مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی کیا خدمات ہیں، ہمارے لیے کیا سبق ہے۔ صرف کسی شخصیت کے فضائل بیان کرنا کوئی بات نہیں، وہ تو سورج کی طرح روشن ہے۔ کیا ہم میں سے ہر ایک، میں بھی، آپ بھی، ہم میں سے طالب علم حضرات، ہمارے ساتھی بھی، اساتذہ بھی،
غور کریں کہ کیا ہم حضرت مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے انداز کو، خدمت کے انداز کو کیا ہم نے اپنایا ہوا ہے؟ اگر نہیں ہے تو پھر ہم اس کی طرف کوشش کریں، اگر اپنایا ہوا ہے تو ہم اس کو آگے بڑھائیں۔ مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے مفکر پیدا کیے، مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے مبلغ پیدا کیے، آپ نے مصنف پیدا کیے، آپ نے مؤلف پیدا کیے اور ترغیب دی۔ اور پھر میں نے یہ دیکھا ہے کہ ہمارا ساتھی ایک بڑا فاضل ہے، کوئی مسجد نہیں ہے، کوئی کسی مدرسے بھی نہیں ہے، وہ بیچارہ فارغ ہے، تو مفتی صاحب فرماتے ادھر آ جاؤ، ہماری لائبریری میں حوالے لگایا کر، بیکار نہیں ہونے دیا، اٹھا کر کے یہاں لا دیا۔ کتنی باتیں کی جائیں، دیگر حضرات بھی بیان فرمائیں گے۔ مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے لیے میں ایک بات آخر میں کہنا چاہتا ہوں، ایک استعارہ ہے گدڑی میں لال، بس اگر کسی نے گدڑی میں لال کا مفہوم سمجھ نہ ہو تو مفتی عبدالقیوم ہزاروی رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھ لے۔ اللہ تعالیٰ میں آپ کے نقش قدم پر اور آپ کے طریقہ کار کے مطابق دین کی، مسلک کی، مذہب کی خدمت کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔